السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی کے مختلف تصورات۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے خام قومی پیداوار۔ خام قومی پیداوار جس کو ہم گراس نیشنل پروڈکٹ بھی کہتے ہیں، ایک سال کے اندر کسی بھی ملک کے لوگ اپنے وسائل اور ذرائع کا استعمال کر کے جو بھی اشیاء اور خدمات کی مقدار پیدا کرتے ہیں اسے ہم خام قومی پیداوار کہتے ہیں، اسے ہم خام قومی پیداوار کہتے ہیں۔ اس کا فارمولا ہوتا ہے C+I+G+X-M۔ C کنزمپشنز ہے، آپ کا صرفی خرچ ہوتا ہے، I آپ کی انویسٹمنٹس ہوتی ہے، G آپ کے پاس سرکاری اخراجات ہوتا ہے، پلس X-M یہ آپ کی درآمدات اور برآمدات کا جو فرق ہوتا ہے اسے ہم X-M سے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اگر ان سبھی کو ہم اکٹھا کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا خام قومی پیداوار بن جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس خام ملکی پیداوار۔ خام ملکی پیداوار کو ہم GDP بھی کہتے ہیں، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ آپ کے پورے ملک کے انٹرنل اسٹرکچر میں جتنی بھی انکم پروڈیوس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری GDP کے ذریعے جو ہوتی ہے وہ وضاحت کی جاتی ہے اس کی۔ اس کا فارمولا بنتا ہے GNP مائنس ایکسٹرنل انکم، یعنی کہ آپ کی جو ٹوٹل خام قومی پیداوار آپ کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے جو باہر والی جو انکم ہوتی ہے اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس GDP بن جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس خالص قومی پیداوار۔ خالص قومی پیداوار نیٹ نیشنل پروڈکٹ جو ہوتا ہے، نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے ڈیپریسیشن کے الاؤنسز کو نکال دیں۔ ڈیپریسیشن کے الاؤنسز کیا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں عملے فرسودگی کے اخراجات۔ عملے فرسودگی کے اخراجات، ان کو ہم ریپیئرنگ کے اخراجات بھی کہتے ہیں۔ جو مینٹیننس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں ان سبھی کو ہم اس کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مشینری جیسے جیسے ورک کرتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی توڑ پھوڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو بھی پرابلم ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے جو بھی اخراجات آتے ہیں ان سبھی کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیپریسیشن الاؤنسز کہتے ہیں، یعنی کہ عملے فرسودگی کے جو اخراجات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے قومی آمدنی۔ قومی آمدنی کو ہم Y سے بھی ظاہر کرتے ہیں، نیشنل انکم NI سے بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ فارمولا اس کا نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں سے اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کو نکال دیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں آپ کے پاس بال واسطہ ٹیکسز، جیسے سیلز ٹیکس ہے آپ کے پاس، ان سبھی کو نکال دیں اور ساتھ میں جو سبسڈیز ہوتی ہے ان کو اگر ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس قومی آمدنی بن جاتی ہے۔ اس کا ایک اور فارمولا بھی بنتا ہے آپ کے پاس قومی آمدنی کا کہ Y جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے آپ کے پاس ویجز پلس انٹرسٹ پلس رینٹ پلس پروفٹ، یعنی کہ آپ کے جو عاملین پیدائش ہوتے ہیں چار، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، اگر ان عاملین پیدائش کے معاوضوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ بھی آپ کے پاس قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک سال کے اندر جتنی بھی آمدنی کماتا ہے اس کو ہم شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ ایک آدمی ایک سال کے اندر جتنی بھی آمدنی کماتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ لیکن جو شخصی آمدنی ہوتا ہے اس کے اوپر فلی آپ کا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹوٹلی جو ہوتا ہے وہ استعمال کر سکیں۔ آپ اس کو اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اس میں سے براہ راست جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو نکال دیں۔ براہ راست جب ٹیکس نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گی قابل تصرف شخصی آمدنی، جسے ہم ڈسپوزیبل پرسنل انکم بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈسپوزیبل پرسنل انکم بھی کہتے ہیں، جس کا فارمولا ہے آپ کی جو آمدنی ہے اس آمدنی میں سے اگر آپ ٹیکسز کو نکال دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی بن جاتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں ٹیکس دینے کے بعد۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس فیکس آمدنی۔ فیکس آمدنی یا اوسطن آمدنی جو ہوتی ہے، اوسطن آمدنی کا فارمولا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر کل قومی آمدنی کو کل آبادی کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں فیکس آمدنی۔ اوکے بچوں، آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک تھا، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے ڈسکس کریں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔